جتنے بھی کرائم ہیں جموں میں پچھلے 6 سال سے آسمان کو چھو رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ آ رہے ہیں، آپ کی روزی روٹی پہ یہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ٹھیکیدار باہر سے جموں کے لوگوں کو منشی کا کام کرنا پڑتا ہے، مائنز ان کے ہاتھ میں، ٹھیکیداری ان کے ہاتھ میں، نوکریاں ان کے ہاتھ میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی جو غریب بچہ پڑھ لکھ کے اس کو نہیں ملتی ہے نوکری، باہر سے کوئی آگے اس کو بھی ملتی ہے، اسی کو مل رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ہر حساب سے جموں کشمیر اور پیچھے ہو گیا۔ تو میری متبانہ گزارش ہے اس وقت کہ بی جے پی جو این ڈی اے سرکار ہے وہ ایجنڈا آف الائنس کو کھولے، وہ دیکھے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کا کیا راستہ ہے، پاکستان کو سیدھے راستے پہ لانے کا کیا راستہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب واجپئی جی لاہور گئے تھے تو وہاں مشرف نے ان سے کہا تھا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو چھوڑ دیجئے، جو جموں کشمیر کے لوگ خوشی سے خوش رہیں گے، ہندوستان کے لوگ خوش رہیں گے، پاکستان کے لوگ بھی آمادہ ہو جائیں گے، آپ وہ کر لیجئے۔ تو آج بھی مجھے لگتا ہے اسی پالیسی کی ضرورت ہے، راستے کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بجلی کا وعدہ کیا گیا تھا، بجلی مفت دے کے، میں نے دیکھا جموں میں گرمی میں کیا حال ہو رہا ہے، بجلی کی فیس کتنی زیادہ ہو رہی ہے، بے روزگاری کتنی ہے، ڈرگ ایڈکشن کتنی ہے۔ اب تو پہلے کشمیر میں تو مارتے ہی تھے، پر یہاں بھی آپ ڈرگ کے نام پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا ایک ہندو بچہ، اس کو بڑا غریب ہے، مجھے نہیں معلوم تھا اس کا ڈرگ کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا، مگر گولی مارنا تو کوئی جواز نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہاں اس وقت بھی آپ لوگ بات کرنا چاہتے تھے، اس وقت موقع نہیں تھا، تو اس لیے میں نے سوچا آج آپ سے بات کی جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 5 اگست 2019 کو پورے 6 سال ہو گئے، اور اس وقت جو جموں کشمیر کی، میں تو اس کو بربادی کہوں گی، تباہی کی گئی تھی، 370 کو ختم کیا گیا، اسپیشل سٹیٹس چھینا گیا یہ کہہ کے کہ جموں کشمیر میں اب سب ٹھیک ہو جائے گا، جموں کشمیر میں ترقی ہو جائے گی، جموں کشمیر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جموں کشمیر میں امن ہوگا، جموں کشمیر میں دودھ کی ندیاں اور شہد کی ندیاں بہیں گی۔ مگر آپ نے دیکھا کہ وہ پالیسی بالکل فیل ہوگی، فلاپ ہوگی، یہاں تک کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 2 ملک جنگ کے دہانے پہ آ گئے ہیں، اور فلیش پوائنٹ جموں کشمیر ہے۔ آپ نے دیکھا حال ہی میں کس طرح سے امریکہ کے کو بقول ٹرمپ کے انٹروین کرنا پڑا۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ دونوں ملک نیوکلیئر کے دہانے پہ تھے، جنگ کے دہانے پہ تھے، اور یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی جنگ تو ختم ہوئی، مگر جنگ کا ماحول پورے ملک میں ہے۔ بی جے پی نے بدقسمتی سے ملک میں ایسا ماحول بنایا ہے کہ آج سب جماعتیں ایک آواز میں کہہ رہی ہیں آپ نے سیز فائر کیوں کیا، یعنی کہ جنگ کو چالو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھیے مینٹالٹی کیا بن رہی ہے ہمارے ملک کی، کہ وہ کہتے ہیں جنگ ختم کیوں کی۔ اور یہ پالیسی ہے بی جے پی کی اس ایگریشن کا، جو انہوں نے جموں کشمیری نہیں پورے ملک کے لوگوں میں ایک ایگریشن لایا ہے۔ اب جتنی بھی اپوزیشن میں پارٹیاں ہیں وہ مجبور ہیں، اگر وہ ایسا نہیں کہیں گے تو ان کو بولیں گے یہ اینٹی نیشنل ہے، اگر کوئی یہ نہیں بولے گا پاکستان پہ بم مارو بولیں گے یہ اینٹی نیشنل ہے، اگر کوئی یہ نہیں بولے گا کشمیر پہ، جموں کشمیر پہ سختی کرو، بولتے ہیں یہ جی اینٹی نیشنل ہے۔ تو اس لیے سارا ماحول جو ہے اس وقت برباد کر دیا ہے۔ انٹرنلی آپ دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے حالات کو، پہلگام کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جس میں اتنے ہمارے معصوم شہری مارے گئے، پچھلے 6 سال سے یو اے پی اے ہو، پی ایس اے ہو، روز چھاپے، روز لوگوں کو بند کرنا، جیلوں میں ہمارے ہزاروں کے تعداد میں لوگ بند ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جموں کشمیر کے حالات پہلے سے بدتر ہو گئے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ لوگ خاموش ہیں، پہلے لوگ خاموش نہیں ہوتے تھے، سڑکوں پہ آتے تھے، بات کرتے تھے، مگر آج لوگ باہر سے تو خاموش ہے پر اندر سے لابا پک رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارا ملک مطلب پاکستان کے ساتھ اس وقت مقابلے میں آ رہا ہے۔ پاکستان کیا ہے؟ اتنا سا ملک تو ہے وہ، ان کی فوج دیکھیے، ان کی زمین دیکھیے، ان کی پاپولیشن دیکھیے، ان کی اکانومی دیکھیے، ہمارا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ مگر آج آپ
ان کے ساتھ پوری دنیا آپ کو ان کے مقابلے میں لا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ واجپئی جی کی پالیسی کو چھوڑ کے کوئی گوڈسے کی پالیسی اپنا رہے ہیں. اب دیکھیے ہم جاتے ہیں وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کوارڈ میں جاتے ہیں. ہم اپنا جو ہمارا یہ سارا ریجن ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے ساکھ کو چھوڑ دیا جہاں ہمارا ملک ہندوستان لیڈرشپ کا رول کر سکتا تھا اور اس سے فائدہ ہوتا. اس سے بجائے کہ آپ پورے دنیا میں اپنے ڈیلیگیٹس بھیجتے ہو اپنی کہانی سنانے کے لیے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، مگر ساکھ کے جو ملک ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں جن کی وجہ سے ہماری مشکلات ہیں ان سے ہم بات بھی نہیں کر پاتے ہیں. اور اب ساکھ کو بھی چائنا ہائی جیک کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ساکھ از بینگ ہائی جیک بائی چائنا. تو ہم کہاں ہیں؟ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ان کو جو مفتی صاحب کا ویژن تھا، جو ہم نے کانگریس کے ساتھ کامن منیمم پروگرام بنایا تھا، اس کے بعد بی جے پی کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس بنایا تھا، وہ بی جے پی اور پی ڈی پی کا ایجنڈا آف الائنس کے لوگوں کا ایجنڈا آف الائنس تھا. کی بات کر رہے تھے چتیس گڑھ سیالکوٹ کی بات کر رہے تھے تاکہ ہمارے یہاں جموں کشمیر جو پنجرے میں بند کیا گیا ہے اس کو کھول دیا جائے. آپ نے تو کھول دیا. کس کے لیے کھولا؟ کس کے لیے کھولا؟ آج جتنے بھی کرائم ہیں جموں میں پچھلے 6 سال سے آسمان کو چھو رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ آ رہے ہیں. آپ کی روزی روٹی پہ یہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیکیدار باہر سے جموں کے لوگوں کو منشی کا کام کرنا پڑتا ہے. مائنز ان کے ہاتھ میں، ٹھیکیداری ان کے ہاتھ میں، نوکریاں ان کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی جو غریب بچہ پڑھ لکھ کے اس کو نہیں ملتی ہے نوکری، باہر سے کوئی آ گیا اس کو بھی ملتی ہے، اسی کو مل رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے ہر حساب سے جموں کشمیر اور پیچھے ہو گیا. تو میری متبانہ گزارش ہے اس وقت کہ بی جے پی جو این ڈی اے سرکار ہے وہ ایجنڈا آف الائنس کو کھولے، وہ دیکھے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کا کیا راستہ ہے، پاکستان کو سیدھے راستے پہ لانے کا کیا راستہ ہے. مجھے یاد ہے جب واجپئی جی لاہور گئے تھے تو وہاں مشرف نے ان سے کہا تھا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو چھوڑ دیجئے، جو جموں کشمیر کے لوگ خوشی سے خوش رہیں گے، ہندوستان کے لوگ خوش رہیں گے، پاکستان کے لوگ بھی آمادہ ہو جائیں گے، آپ وہ کر لیجئے. تو آج بھی مجھے لگتا ہے اسی پالیسی کی ضرورت ہے، راستے کھولنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بجلی کا وعدہ کیا گیا تھا بجلی مفت دے کے، میں نے دیکھا جموں میں گرمی میں کیا حال ہو رہا ہے، بجلی کی فیس کتنی زیادہ ہو رہی ہے، بے روزگاری کتنی ہے، ڈرگ ایڈکشن کتنی ہے. اب تو پہلے کشمیر میں تو مارتے ہی تھے پر یہاں بھی آپ ڈرگ کے نام پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے. ابھی ہمارا ایک ہندو بچہ اس کو بڑا غریب ہے، مجھے نہیں معلوم تھا اس کا ڈرگ کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا، مگر گولی مارنا تو کوئی جواز نہیں رکھتا. اس لیے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پی ڈی پی نے کانگریس کے ساتھ جب سرکار بنائی تو ایک کامن منیمم پروگرام بنایا جس پہ عمل ہوا. اس کے بعد جب بی جے پی کے ساتھ بنائی تو جو بھی ہم نے اس میں رکھا ہے، اب میں تو ایجنڈا آف الائنس کے سب باتیں نہیں بتا سکتی، یہ تو بڑا لمبا ہے کہ ایسپا کو کیسے ریویو کرنا چاہیے اور راستے کیسے کھولنا چاہیے، پاور پروجیکٹ کیسے ٹرانسفر ہونا چاہیے، ہیلنگ ٹچ کیسے ہونا چاہیے. یہ خالی پی ڈی پی کی بات نہیں، یہ ساری پوائنٹس بائی پوائنٹ جو یو پی اے سرکار میں 7 ورکنگ گروپ بنے تھے رسگوترا کی، اس میں بہت سارے مجھے نام بھی یاد ہیں جس میں ساری پارٹیز تھی، انہوں نے انڈورس کیا ہے مفتی صاحب کے ویژن کو. میں کہتی ہوں بی جے پی والوں کو، این ڈی اے والوں کو، اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور بربادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، کیونکہ آج ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ کشمیر میں 6 سال سختی کرنے کے باوجود، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود کشمیر نہ صرف جو کا تو ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ. ہم تو چاہتے تھے پہلگام کی دہشت گردی انٹرنیشنلائز ہو جائے، مگر اس کی بات کسی نے نہیں کی. کشمیر کی بات ہوئی، سیز فائر کی بات ہوئی، پاکستان کی بات ہو رہی کہ پاکستان نے کیا کیا جنگ میں، کتنے جہاز گرائے، کیا یہ انٹرنیشنلی بات چل رہی ہے، مگر ہماری جو بات ہے وہ جو اصلی بات ہے وہ نہیں ہو. تو اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ جو دلی کی سرکار ہے وہ ایجنڈا آف الائنس نکالے گی. اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ ایجنڈا آف الائنس جو ہے کوئی پی ڈی پی کا یہ ہمارا اکیلا ڈاکومنٹ نہیں ہے،
یہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت میں جو 7 ورکنگ گروپ بنے تھے، ہر معاملے پہ، روڈز پہ، گورننس پہ، ہیومن رائٹس پہ، راستے کھولنے پہ، یہ سب اس کی کاپی ہے. ان کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے وہ خدا نہ خواستہ کوئی اور کانڈ کرے، جیسے 5 اگست 2019. کیونکہ دیکھیے ٹورزم ہمارے پاس تھا، وہ بھی ملٹرائز ہو گیا. اگر آپ دیکھیں گے کشمیر میں جو بھی جگہ ہیں ٹورسٹ کی، اتنی آپ دیکھیں گے وہاں سے امرناتھ یاترا، جس کا ہم بچپن میں انتظار کرتے تھے اور جا کے پھر سادھوؤں کے ساتھ الگ الگ بات کرتے تھے، کبھی ہاتھ دکھاتے تھے، اچھا لگتا تھا ہمیں. آج امرناتھ یاترا بھی ملٹرائز ہو گئی ہے، وہاں سے مکھی نہیں جا سکتی. تو آپ کر کیا رہے ہیں جموں کشمیر کے ساتھ؟ اب کتنا ووٹ لیں گے آپ جموں کشمیر کو تباہ برباد کر کے؟ اب تو اس سے بھی کام نہیں چلتا. اگر کام چل رہا ہوتا تو آپ کو ووٹ کی، جیسے راہل جی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹوں کی چوری کرتے ہیں، غلط نام ڈالتے ہیں، پھر تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی وہ بھی اب لوگ تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں جموں کشمیر اور جنگی ماحول سے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اتنا اکنامکلی اتنی ہماری آبادی ہے، جوانوں کی آبادی ہے، پر بے روزگاری سب سے زیادہ. جی ڈی پی ہماری چین سے بہت پیچھے، ہماری گروتھ بہت پیچھے. تو ہم جنگ میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اور جنگ کس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں؟ جموں کشمیر کی وجہ سے. میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، میں نے بار بار کہا، اندرا جی کی طرح، واجپئی جی کی طرح ان کی ایک اتھارٹی ہے، لوگ ان کو کوشچن نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی بولڈ انسانیت کے دائرے میں، یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کرو، جموں کشمیر کے حصے کر دو، لداخ کو الگ کر دو، اب اس کو الگ کرو، اب تیسری کو الگ کرو. اس کے بجائے اگر انسانیت کے نام پہ جو ایجنڈا آف الائنس ہمارا رہا ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے، تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کا باعزت حل ملے گا. جموں کشمیر کہیں جائے گا نہیں، پر عزت سے اس ملک کے ساتھ جینا شروع کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اف یو ہیو اینی کوسچنز. پاکستان کے بیچ آگے بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے. آپ کی پارٹی کا پہلے یہ اسٹارٹ تھا کہ ان کو ٹریک کیا جانا چاہیے. نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کہا ریویو ہونا چاہیے. جو اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، جو ہم پاور بنا کے اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا پاور بناتے ہیں اس کا زیادہ حصہ پورے کنٹری کو ملتا ہے. ہم پاکستان کو بجلی نہیں دیتے، اپنے ملک کو دیتے ہیں. اس کو ہمیں کمپنسیٹ ہونا چاہیے. جتنا ہم بجلی ابھی تک پیدا کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہماری ریاست کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے. ہمارے ریاست میں جو غریب لوگ ہیں ان کو فری بجلی ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں فائنانشلی اس کا کمپنسیشن ملنا چاہیے. راہل گاندھی نے کہا کہ ووٹوں کی چوری ہو رہی ہے. دیکھیے وہ تو کہہ رہے ہیں ثبوت کے ساتھ. اور یہ جو SIR ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں روز اس میں آتا ہے کہ اتنے سارے ووٹ جو ہیں، کوئی مر گیا ہے، کوئی باہر گیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں. اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹرا میں پارلیمنٹ الیکشن اور اسمبلی الیکشن کے بیچ میں 1 کروڑ ووٹ ایڈ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں تو الیکشن کمیشن اور BJP کی جو سرکار ہے، کہیں نہ کہیں تو ان کا آپس میں تانا بانا مل رہا ہے، جو ویری انفارچونیٹ ہے. کیونکہ ڈیموکریسی آپ کی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہندوستان کی صورت، ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ڈیموکریسی میں ہے. جب آپ اس میں بھی چوری کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ پاکستان کے ساتھ کیا بات چیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ پاکستان ایک ایسا مذہبی حملہ کروایا ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں، سویلین کلنگ ہو رہی ہے، اور ایسے ماحول میں لگتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ. مجھے بتائیے چائنا نے ہمارے کتنے نوجوانوں کو شہید کر دیا؟ کیسے شہید کیا؟ آپ وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی آپ کا ایکسٹرنل افیئر منسٹر کہتا ہے چائنا بہت بڑی اکانومی، ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بات چیت کرنی پڑے گی. وہ جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے شہید ہوئے، پاکستان کے تو نہیں ہوئے نا. نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا. آج آپ نے نیو نارم بنایا کہ کہیں حملہ ہو گیا جنگ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کوئی بھی ملک جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپاری دے کے کہیں بھی کر سکتا ہے تاکہ انڈیا پاکستان میں جھگڑا ہو، جنگ ہو اور ہتھیار ان کے بکے. امریکہ کہتا ہے ہمارے سے F-35 لے لو، روس کہتا ہے کچھ اور لے لو، جرمنی کہتا ہے کچھ اور لے لو. پاکستان کو تو مفت میں چائنا ہتھیار دے رہا ہے. اور ہمارے لوگوں کی غربت، ہماری بے روزگاری کیسے دور ہوگی جب ہم پاکستان کے ساتھ ہمیشہ انگیج رہیں گے جنگ میں؟ ہمارا سارا زور تو طاقت تو اسی میں جا رہی ہے.
تو اس لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں ریکنسلیشن ڈائلاگ، مگر پاکستان سے ڈائلاگ سے پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرو، ان کی زخموں پہ نرم کرو. ایک سوال، one question at a time. دیکھیے یہ ایک پرویز احمد کی بات نہیں ہے. میں نے وہاں کہا کہ پچھلے اس سال کے شروع سے لے کے آج تک آدھا درجن سے زیادہ ٹرائبل نوجوانوں کی موت ہوئی ہے مسٹیریس سرکمسٹانس میں. مکھن دین آپ نے دیکھا قرآن شریف لے کے سر پہ وہ کہہ رہا تھا میں ملٹنٹوں کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے بعد اس نے زہر کھا لیا. مرتا ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کلگام میں 3 جوان غائب ہو گئے، بعد میں بولا یہ دریا میں ڈوب گئے. آپ کا یہ بانڈی پورہ میں اوور گراؤنڈ ورکر اس کو گھر سے بلا کے لے گئے کہ تمہاری پوچھ تاچھ کرنی ہے، پھر کہا وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا. اور اس کے بعد ٹنگ مرگ نور آباد میں ایک لڑکے کو اٹھا کے لے گئے، پھر بولا یہ تو دریا میں خود چھلانگ لگائی. اور اب پرویز. تو یہ مجھے ایک پیٹرن نظر آتا ہے جو گجر کمیونٹی ہے. ایک تو ان کو بیچاروں کا جینا حرام کر دیا ہے، ان کے مال مویشی ان کو لینے نہیں. ایک تو پولیس ہے، دوسرے کچھ وہ پتہ نہیں کیا رکشک ہیں. وہ راکشس ہے، رکشک نہیں ہے، وہ کوئی راکشس ہے جو ان کو تنگ کرتے ہیں، جنگلوں سے ان کو خدیڑتے ہیں، جنگلوں میں ان کو رہنے نہیں دیتے ہیں. مگر جو پرویز کا ہے 22 سال کا لڑکا، اس کی میں نے بیوی دیکھی، ابھی چھوٹی سی بچی ہے. وہ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ان کو دبایا جائے گا، دوست کی جائے گی، وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے. مگر انصاف ہونا چاہیے، اس میں پروب ہونا چاہیے. اور جو بھی پولیس والے، خود پولیس والوں نے کہا یہ شہید ہو گیا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا. تو مجھے لگتا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. US has imposed 25% tariff on India, and time and again US President has been repeating that he was the one who mediated ceasefire, though the government has denied. ہم دونوں چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ I say that, India's, I would say domestically and foreign policy جو ہے both have failed. Diplomatically we have failed. ہم نے پاکستان کو کہاں کنارے لگایا؟ آج پاکستان کے اوپر 19% ٹیرف اور ہمارے اوپر 25% ٹیرف. کہاں ہیں ہم اس وقت؟ کوئی دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہے. بار بار جو انڈیا، یہ امریکہ کا پرائم پریزیڈنٹ انڈیا کی بات کرتا ہے اور دھمکی دے رہا ہے. کیوں دھمکی دے رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا ملک نان الائنمنٹ میں بھروسہ کرتا تھا جواہر لال نہرو کے. آپ تو پورا لیٹ گئے امریکہ کے سامنے، پورا لیٹ گئے اب ٹرمپ کے سامنے. اور اب ٹرمپ بوٹ پہن کے آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ہماری تباہی اور بربادی کر رہے ہیں. کیا بتا وہ ہو گیا؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہاکی کی ٹیم پاکستان کی ہاکی کی ٹیم انڈیا میں کھیلنے کے لیے ایک طرف آپریشن سندور جو ابھی اسٹارٹ ہوا ہے بند نہیں ہوا، دوسری طرف ہاکی کی ٹیم کھیل کود ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں شانتی سے رہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ سارا جنگ میں خرچ نہ کرے، بے روزگاری دور کرے، غریبی دور کرے، تو آہستہ آہستہ آپ کو سچویشن کو نارملائز کرنا پڑے گا. اور کھیل کود اس میں سب سے اچھی چیز ہے. گاؤں کا جو ورڈکٹ آیا ہے اس میں جو 7 تین چھٹی ہے، مگر وہیں پر ساتھی پرگیا نے جو ریئیکشن سوشل میڈیا پر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ کانگریس اس کی ذمہ دار ہے اور بھگوا آتنکواد کا. مجھے بتائیے گوڈسے ہندوستان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دہشت گرد تھا یا نہیں تھا؟ پھر آج تل میں جس نے باپو کو مارا، گاندھی جی کو مارا، وہ دہشت گرد تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ تھا. اور اس کی سادھوی پرگیا آرتی اتارتی ہے، گاندھی جی کے فوٹو پہ گولی مارتی، تو اس کے سوال کا میں کیا جواب؟ آپ کا اسٹیٹ بڑا مزہ نہیں ہے، آپ 1170 پہ بات کرتی ہے، لیکن جب آپ پرائم منسٹر کی تعلیم کرتی ہے تو نیشنل کانفرنس آپ سے سوال پوچھے کیا آپ 2014 میں ریٹرن میں جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں؟ آپ پھر بی جے پی کے ساتھ. میں نے کہا اندرا جی کی میں نے تعریف کی، میں نے واجپئی جی کی تعریف، میں نے کہا ان کے پاس اتھارٹی تھی، اور مودی جی کے پاس بھی وہ مینڈیٹ ہے، اتھارٹی ہے. اگر وہ جموں کشمیر کو لے کے کوئی اچھا فیصلہ کرے، وہ نہیں جو 5 اگست کو کیا،
کوئی واجپئی جی کی طرح اچھا فیصلہ کرے, بات چیت کا فیصلہ کرے, راستے کھولنے کا فیصلہ کرے, تو ہم بالکل مودی جی کی تعریف کریں گے. مگر اگر وہ 5 اگست جیسا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. آپ کیا کریں کشمیری پنڈتوں کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے, سب سے بڑا جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا کشمیری پنڈتوں کے لیے, وہ نامینیشن کے بجائے آپ 2 سیٹ ریزرو کر لیجئے کشمیر میں, تاکہ وہ آ کے وہاں لوگوں سے ووٹ مانگے, آپس میں گل مل جائے, خالی اسمبلی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے, تاکہ وہ وہاں کے جیسے وہ پہلے رچ بس گئے تھے ویسے رچ بس جائے, اور میرے مسلمان بھائی کو کشمیری پنڈت کے دروازے پہ جانا پڑے کہ میرا یہ کاغذ ہے, اس میں میری سفارش کرو, میری مدد کرو. وہ دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو انٹیگریٹ کشمیری پنڈتس بیک اگین انٹو کشمیر ویلی. یہ بھی ہے کہ آپ ان کو سچائی اور ایمانداری سے بھی اس کا جواب بھی دیں گے. میم جس طرح سے آپ آئے دن مطلب کہتے ہیں کہ بی جے پی یا این سی نے جموں کشمیر کی تباہی کی ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ جو جموں کشمیر میں جو حالات بنے اس میں آپ بھی قصوروار تھے؟ اور دوسری بات, کیونکہ اگر گٹبندھن نہیں ہوتا, کیا نہیں ہوتا, اگر آپ گٹبندھن نہیں کرتے تو جس طرح سے 370 ٹوٹا تو گٹبندھن اور 370 کا اگر بھاجپا یہاں پہ نہیں آتی تو اسٹیٹ کبھی نہیں جاتی. اور تیسری بات میں ایک سوال پہلے مجھے یہ بتاؤ, جب تک ہم گٹبندھن میں تھے تب تک دھارا 370 ٹوٹی نہیں, تو پی ڈی پی نے دھارا 370 کی حفاظت کی, وہ ہم نے بی جے پی کے ہاتھ باندھ دیے, ان کے ہاتھ کھل گئے, ان کو میجورٹی ملی اور دھارا 370 بھی ختم ہو گئی. ہم نے تو روک لیا. بی جے پی کے ساتھ میں نے سیز فائر کروایا, کوئی کروا سکتا ہے. میں نے 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی, کوئی ہو سکتا ہے. ارون جیٹلی جیسے شخص ڈیلیگیشن میں آئے کشمیر میں بات کرنے کے لیے, آپ بات کرتی ہو, آج مجھے بتاؤ کوئی بات کر سکتا ہے ایسی جو میں نے بات کی اس وقت؟ اور بالکل میں نے کی, ابھی بھی میں نے کہا ہمارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں بند ہے, ان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے, بیمار ہے, مرنے کے اس میں ہے, کوئی بات نہیں کرتا ہے. ہم نے سوچا تھا یہ سرکار بنی بات کرے گی, مگر وہ اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر کوئی پٹواری کی ٹرانسفر کون کرے گا, میں کروں گا یا ایل جی کرے گا, اسی پہ جھگڑا چل رہا ہے. اصلی جو لوگوں کے مدعے ہیں سڑکوں کے, بجلی کے, پانی کے, بے روزگاری, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر